نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 15، 16، 17 اور 18۔ فلما ذهبوا به، اور جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور متفق ہو گئے ان کے بھائی، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے گمنام کنویں میں ڈال دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے اشارہ کر دیا یا وحی کی اس کو کہ تو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھ کو نہیں جانیں گے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے پاس آئے، عشاءً، شام کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، اور کہنے لگے، قالوا یا آبانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے کہ یہ ہمارے ابا جان، بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگانے میں مشغول تھے، مصروف تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے متاع سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پھر بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہو۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے اس کے قمیص کو، اس کے کرتے پر لہو لگا کر، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات بنا کر دی ہے، تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے۔ فصبر جمیل، پس میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت جو ہے وہ نہیں ہوگی، یا جس میں شکایت، صبر جمیل اس کو کہتے ہیں، اس صبر کو کہتے ہیں جس میں شکایت کا کوئی نام و نشان تک نہ ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مدد مانگتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کی معیت میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے، کم عمر تھے، چھوٹا بچہ تھا، اور دیگر بھائیوں کے دلوں میں کوئی رحم، کوئی ترس بھی نہیں آیا، اور آخر میں اللہ تعالی نے یہودا کے دل میں کوئی رحم ڈال دے، اور یہودا کو رحم کی توفیق ملی، کوئی ترس آیا ان کو۔ تو یہودا نے اپنے دیگر بھائیوں سے کہا کہ خدا کا خوف کرو،
بے گناہ انسان کا قتل جرم عظیم ہے، اور اس بچے کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دو۔ البتہ اس بچے سے یہ عہد لو کہ یہ اپنے باپ سے بھائیوں کی شکایت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم باپ کے دل میں جگہ بنانے کے چکر میں ہو۔ اگر تم نے ہمارے ارادے کے مقابل مزاحمت کی تو ہم آپ کو بھی قتل کریں گے۔ لیکن یہودا نے دیکھا کہ 9 بھائیوں کا مقابلہ میں تنہا کیسے کر سکتا ہوں، ظاہر ہے نہیں کر سکتا، تو ایک اور مشورہ دیا کہ یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے گمنام، جس میں جاڑ نکل آئے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، طرح طرح کے موذی جانور ہے، اگر اس کو اس کنویں میں ڈال دو تو تمہارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور خون بہانے سے بھی تم محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید گزر رہا ہو، پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، پھر وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، اس کی توجہ تمہارے طرف ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے، اس کو کنویں کے گہرائی میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ اشارہ دیا کہ ایسا دن بھی آئے گا کہ ایک دن جب تم اپنے بھائیوں کی اس کے کرتوتوں پر آپ خود ان کو متنبع کریں گے، اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ لفظ اوحینا دراصل فلما ذہبوا کی جزا ہے، جواب ہے، اور حرف واو زائد ہے، قذافی القرطبی تحسین کلام کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر گمنام کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی کے لیے وحی بھیجی کہ مستقبل میں بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور اس وقت آپ مستغنی ہوں گے، آپ بالادست ہوں گے، اور اس کے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور پھر نجات کی خوشخبری بھی دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات، واقعات سے بذریعہ وحی باخبر رکھا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ یہ وحی نبوت نہیں تھی، کیونکہ وحی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ اس وحی سے مراد اشارہ ہے، اطلاع ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام ہوئی تھی، وحی بمعنی الہام تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ وحی نبوت تو مصر پہنچنے کے بعد اور جوان ہونے کے بعد وہ شروع ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ لیکن ابن جریر، ابن ابی حاتم نے اس کو استثنائی طور پر وحی نبوت قرار دے دیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی۔ قذافی المظہری مریم علیہ السلام سے پوچھا اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہاں سے ہے یہ بچہ آپ نے کہاں سے لایا، کہاں سے پیدا کیا، آپ تو غیر شادی شدہ ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
اس نے زبردست تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت عطا کی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی منع کر دیا تھا کہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر مت بھیجے۔ مفسرین میں کنویں میں ڈالنے کا یہ واقعہ تو بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی جو من تھی وہ اس کے ساتھ وہ چمٹ گئی۔ بھائیوں نے کرتا نکالا، پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھے کنویں تک پہنچ گیا تو رسی کو کاٹ دیا، اور یوسف علیہ السلام صحیح سالم کنویں میں ایک پتھر کی چٹان میں پر بیٹھ گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے، اور ان کا بائی روایات میں ہے کہ یہودا چھپ کر روزانہ کھانا لاتا تھا، پھر عشاء کو یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور رو رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب رونے کی آوازیں سنی، باہر آیا اور پوچھا کہ بھائی کیا حادثہ ہوا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم آپس میں مقابلہ مسابقہ کر رہے تھے دوڑ میں، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سامان پر بٹھا دیا، اور اس دوران بھیڑیا کھا گیا۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ باہمی مسابقت یہ ایک مشروع عمل ہے، اور خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کرتے پر بکرے کا ایک جھوٹا خون لگایا تاکہ والد کو بھیڑیا کے کھانے کا یقین ہو جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام بھی آخر پیغمبر ہے، خون بکرے کا لگا ہے، اور پھر یہ جو بھیڑیا ہے یہ تو بڑی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، کہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا، لیکن کرتے میں کوئی فرق نہیں آیا، کرتا پٹا بھی نہیں ہے، کرتا بالکل محفوظ ہے۔ اور اسی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے استدلال کیا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اپنی طرف سے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ ایک بہت بڑا عالم ہے، الاحکام السلطانیہ کے مصنف، سیاسیات کا امام علامہ ماوردی رحمہ اللہ الباری کا۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیرہن بھی عجائب روزگار میں 3 اہم اور عظیم الشان وقائع میں یہ وابستہ رہا، یعنی یہ جو کرتا ہے، اس کرتے کے 3 کردار 3 واقعات میں سامنے آئے ہیں۔ پہلا واقعہ، کرتا جو خون آلود کیا، والد صاحب کو یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جو کہ جھوٹ ثابت ہوا۔ دوسرا واقعہ زلیخا، کہ اس واقعہ میں کرتا بطور شواہد پیش ہوا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر۔ اور تیسرا واقعہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بینائی کی واپسی، کہ اس میں کرتے کا بہت اہم کردار رہا۔ تو یہ جو کرتا ہے، قمیص ہے، اس کا بھی ایک کردار ہے۔ یہاں پر میں ایک گزارش کروں گا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بھائیوں نے خون آلود
کرتا جو ہے والد صاحب کے سامنے پیش کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے جب اس کی تحقیق کی تو وہ جھوٹ ثابت ہوئی، خون بکرے کا ہے اور قمیص پٹا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے وجود کی اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی، وہاں پر بھی یہ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی یہ بل سولت لکم حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو دفعہ کہا ہے، ایک جب جھوٹا قمیص پیش کیا یعقوب علیہ السلام کو، اور ایک جب انہوں نے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تو ان دونوں باتوں میں پہلی بات صحیح نکلی اور دوسری بات غیر صحیح نکلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رائے قائم کرنے میں ابتداءً انبیاء علیہم السلام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ اس کو درست فرماتے ہیں اس رائے کو۔ لہذا رائے کی غلطی میں ایک مجلس ہے شورا کا، عاملہ کا، عمومے کا، جماعتی زندگی میں، مدرسے کے ماحول میں، ریاستی معاملات میں، پارلیمان میں بڑوں سے بھی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اجتماعی معاملات میں امیر یا مامور اپنی رائے مسلط نہ کرے بلکہ آراء لے لے، اور آراء کے بعد امیر محفل جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اور خاص کر جماعتی زندگی میں، ریاستی اور سیاسی زندگی میں دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ کسی کی رائے کو رد مت کیجیے۔ اگر آپ کے اپنے دل و دماغ ہے تو خود اپنی رائے پیش کرو یا تائید کرو۔ یہی ہے امارت کا تصور۔ اور اگر آپ ٹوکتے ہیں کسی کو کہ یہ رائے مت دو، یہ کرو، وہ کرو، یہ امریت ہے اور اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مسائل کے حوالے سے قضاء، فیصلے، جرگے دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ایک شواہد ہے، ایک شہادت ہے، اور دونوں کی تفتیش ضروری ہے۔ شواہد کی بھی تفتیش ضروری ہے، شہادت کی بھی تفتیش ضروری ہے۔ جو فیصلے ہوتے ہیں ان دو چیزوں کی بنیاد پر۔ یوسف علیہ السلام کو انہو من قیدکن ان قید زلیخا کیوں مجرم ثابت ہوئی؟ کیونکہ ثالث نے فیصلہ کیا کہ بھائی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دو۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر پیچھے سے پٹا ہے تو یہ پھر جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ بھاگ رہا تھا، نکل رہا تھا۔ تو شواہد پر بھی نظر رکھنا چاہیے، شہادت پر بھی نظر رکھنا چاہیے، اور دونوں کی تفتیش ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، کیا اس کے ساتھ اس شواہد کا اس واقعے کے ساتھ مماثلت ہے یا نہیں ہے، مناسبت ہے یا نہیں ہے، مدعی یا مدعا علیہ کہ دعوے سے کیا موافقت ہے، مطابقت ہے، مماثلت ہے، اور کیا مسائل ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ کے لیے شواہد کی بھی تفتیش، فیصلے دو چیزوں پر ہوتے ہیں، یا شواہد یا شہادت، اور دونوں کی بھی تفتیش ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو شواہد پیش کی وہ جھوٹ ثابت ہوئی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس کی تفتیش کی۔ بندہ مرا ہے، بندے کے مرنے کا دعویٰ کرتے کہ بھیڑیا نے کھا لیا، لیکن قمیص کیسے پٹا نہیں ہے، قمیص بھی کیوں سالم ہے؟ تو قمیص پر بکرے کا خون لگاتے ہو، بدبخت ہو، تو کوئی انسان کا خون تو ہوتا۔ تو جب شواہد کی تفتیش کی گئی تو شواہد میں بھائی یوسف علیہ السلام کی بھائی جھوٹے ثابت ہوئی۔ تو
شواہد کی بھی تفتیش کرنا چاہیے، شہادت کی بھی تفتیش ہونا چاہیے کہ ایک گواہ آیا اس موقع کا گواہ ہے یا نہیں ہے، واقعتاً ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کیا دیکھا ہے، تو اس پر بھی جرح کو تفتیش کہتے ہیں کہ جو شہادت گواہی دیتے ہیں اس گواہ پر جرح کا نام جو ہے وہ بھی تفتیش ہے۔ بہرحال یہ دونوں مسائل میں شہادت کی بھی تفتیش ہونا چاہیے اور شواہد کی بھی تفتیش ہونا چاہیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔